بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فضا، رحیم و کریم و مہرباں، فقط واحد ہے خدا۔ قابل قدر ادبی دوستو، آداب و تسلیمات۔ آئی بی ایس ریڈیو اور ٹی وی فار یو سے میں ہوں بشیر شاد، اور ہم ناول شکار کی ایک ساتھ، جو کہ کم و بیش 1 سال تک چلتی رہیں گی، ہر ہفتے اس کا ٹی وی فار یو کے ناظرین کے لیے ایک اعلیٰ پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکار میرا چھٹا ناول ہے، اور یہ یورپ کی مختلف اخبارات میں اس سے پہلے شائع ہو چکا ہے۔ شکار کا حتمی سر ورق آپ کے روبرو ہے، اور اس کو قسطوار لگانے کی ذمہ داری مشرق کہانی میگزین نے اٹھائی ہے۔ ہم اپنے ادبی دوست محترم ممتاز احمد سید، چیف ایڈیٹر مشرق، کے سپاسگزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ناول کو قسطوار شائع کرنے کی ذمہ داری اٹھا کر اسے مشرق کہانی میگزین کی زینت بنا دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ الفاظ کو آواز کا لبادہ پہنا کر آپ کے کانوں تک رسائی حاصل کرنے والی مقبول ترین ٹی وی فار یو کی آرچے سندس حیات ہر ہفتے انشاءاللہ ان اقساط کو آپ کی نشر کریں گی، اور اس کے لیے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ شکار کی پہلی قسط آپ کی نظر کرتے ہوئے درخواست: لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوستوں میں شیئر کریں، اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کی آرا ہمارے لیے مقدم ہے۔ اس گینگ کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن آج تک وہ ان کے چنگل سے نہیں نکل پائے۔ معزز ناظرین، میں ہوں آر جے سندس حیات، اور ناول شکار کی پہلی قسط آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ امید واسق دارم آپ اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بے حد شکریہ۔ پھندا تیار کرتے وقت وہ گھنٹوں سوچ لیا کرتا، تیاری کے بعد تبدیلی ناممکن۔ ماہی بے آب کی مانند ہر ذی روح اس کے تیار کیے جال میں پھنس کر جب تڑپنے لگتی، تو عین اس لمحے اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک ابھرتی، اور پتلیاں سکڑنے اور پھیلنے کی مشق کرتی نظر آتی۔ وہ لوگوں کی بے بسی پر دل کھول کر ہنستا۔ پھیپھڑے اگرچہ الکوہل سے بھرپور ہوتے تھے، پھر بھی ان میں زبردستی کہکہوں کی بنا پر آکسیجن ٹھوسنے کی پوری صحیح کرتا۔ مختلف طریقہ کار اپنا کر وہ جب بھی اپنے مقاصد میں بھرپور کامیابی حاصل کرتا، تو اس وقت وہ شہنشاہی دربار سجا کے بیٹھ جاتا۔ غرور و تکبر کی روش میں کبھی کبھار عاجزی سمو دیتا۔ اس کے دو رویے خیالات بالآخر اس لمحے اختتام پذیر ہوتے جب سب تھک ہار کر اپنے ہتھیار مجبوراً اس کے آگے پھینکنے لگتے۔ یہ کیسا مزاج تھا جو دوسروں کو محتاج کر کے تماشا دیکھتا؟ وہ اپنے منہ میاں مٹھو بن کر چند ایک ہواریوں کو غور سے دیکھتا، تو وہ دست بستہ مؤدبانہ آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات بجا لاتے ہوئے موروثی مراسیوں کی مانند اس کی تائید کرتے ہوئے مہر تصدیق پورے طور ثبت کرنے پر ذرہ بھر تاخیر نہ کرتے۔ وہ بچپن سے ہی خود سر تھا، ضد کا پکا۔ جس چیز کو حاصل کرنے کی ٹھان لیتا، ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے ہو جاتا۔ مچھلی کا شکار اسے بے حد پسند تھا۔ کھرپا ہاتھ میں لیے پرانے ڈالڈا گھی کے استعمال شدہ ڈبے کو
ہاتھ میں تھامے نم آلود مٹی کو کھود کیچوے نکالتے نکالتے تیز کھرپے کی دھار جب کبھی کسی کیچوے کے بدن کو عین وسط میں سے 2 حصوں میں علیحدہ کرتی تو اس کی آنکھوں میں انجانا سا تاثر برپا ہو جاتا اور وہ بغور کیچوے کی تڑپ اپنی ذہنی آسودگی کے لیے مقید کر لیتا۔ مختلف مقامات، حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تڑپ ہی کو مقدم رکھتا۔ دیہاتی تالاب اور جوہڑوں کے کنارے اس بات کے گواہ تھے کہ وہ سارا دن مچھلی پکڑنے کے مختلف طریقے اپناتا تھا۔ گھر والے اسے جو ہی تلاش کرنے نکلتے تو وہ گھنے درختوں کی اوٹ میں چھپ جاتا اور پھر سے کنارہ تھام لیتا۔ کانٹے سے کیچوے لگانے کا بے درد طریقہ اسے بڑا مرغوب تھا۔ اس سے بڑھ کر وہ لمحہ بھی اس کی خوشی کو عروج پہ لے جاتا جب مچھلی کیچوے کو شکار کرتے کرتے خود دام فریب میں پھنس جاتی۔ بظاہر اپنے طور وہ پیٹ میں غذا مکمل کر کے اپنی راہیں ناپنے لگتی ہے، لیکن کنارے پہ تاک لگائے چکا چوند آنکھیں اس معصوم کا تمسخر اڑانے لگتی ہیں اور وہ ایک ہی جست میں بھولی بھالی مچھلی کو پانی کی گہرائیوں سے نکال باہر پھینکتی ہیں۔ خشک زمین پہ وہ تڑپ جو پانی کے جزو لازم کے مفقود ہونے پر ہوتی ہے، اس سے وہ بڑا محظوظ ہوتا تھا۔ کولوں پہ دونوں ہاتھ جمائے اس کی کسک کا بغور جائزہ لیتا اور منہ سے بڑبڑاتا بھی جاتا کہ اب بتاؤ کیا حال ہے، بڑے کیچوے کھانے کا شوق ہے، ہمارا کھاتی ہو، سب کچھ تمہارے پیٹ سے نکال لوں گا۔ اور پھر جل بن مچھلی اپنی بے بسی کے عالم میں آخری ہچکی لینے سے قبل امید و یاس کے مد و جزر میں پس کر آنکھیں کھلی رکھتی، مبادا وہ پھر سے پانی میں پھینک دے، لیکن کہاں، وہ اس بے دردی سے زمین میں کھودے خول میں اسے پھینک دیتا کہ پھر سے یاد تک نہ آتی۔ وہ کانٹے کی ڈوری میں لگے سرکنڈے کے پور کو ہلتا دیکھ کر دم سادے دانتوں کو پیسنے لگتا۔ کھا لے باپ کا مال سمجھ رکھا ہے، بڑی تیز بنتی ہے، باہر آؤ گی سب پتہ چل جائے گا۔ سورج کی کرنیں جب اس کا سایہ پاؤں میں لے آتی تو وہ گھر کی راہ لیتا۔ اہل خانہ اسے بڑا کوستے کہ سارا دن مارا پھرتا ہے، آرام بھی کر لیا کر کمبخت، دیکھ تیرے جیسے سب گھر کے کام کاج میں والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور ایک تو ہے کام چور۔ یہ لفظ کام چور اس سے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چور جیسے بزدل لفظ کو کیسے پسند کرتا؟ اسے چوری سے ویسے ہی سخت نفرت تھی۔ وہ جب چھین لینے کا فن جانتا ہے تو چوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چوروں کے چرچے تھوڑی ہوتے ہیں، چرچا تو بہادروں کا ہوتا ہے، اور وہ بہادری کا کام کر کے ہی تو آ رہا تھا۔ یہ کیا کم بہادری تھی کہ پانی کی پوشیدہ تہوں میں سے سبک رفتار سمک کو باہر لایا جائے۔ اسے تو بس شکار کی حد تک شوق تھا۔ قائدانہ صلاحیتوں کو منوانے کے لیے اندھیری راتوں میں آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے وہ کسی بھی شرط کو پورا کرنے کے لیے خطرناک مراحل میں بھی کود جاتا۔ ایک رات بہت سے ساتھیوں سمیت وہ قبرستان میں جا کے چھپ گیا، جبکہ دوسرے ساتھی کانپنا شروع ہو گئے اور سب کے سب بھاگ نکلے، لیکن وہ اکیلا رہ گیا۔ دوسروں کی حالت زار کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے اپنے آپ کا لوہا منوا لیا۔ سب کے سب اس کی بہادری کے قائل ہو گئے۔ بس یہی ایک بات تھی جو دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ اسکول کا تمام کام وہ دوسروں سے زبردستی کروا لیتا تھا۔ حکم دے کر وہ حاکمانہ احکامات اور عادات و اطوار اپنا لیتا، تا وقت کے بجا طور اس کے تمام پہلو پورے نہ ہو جاتے۔ کھیل ہی کھیل میں وہ دوسروں پہ سبقت لے جانے کی رنگت اس پہ چڑھ چکی تھی اور ہار ماننے کے لیے وہ تیار نہ ہوتا تھا۔ جہاں اسے اپنی شکست کا قدرے احساس ہوتا وہ پاسا ہی پلٹ دیتا تھا۔ وہ بدماشوں، ڈکیتوں
اور قاتلوں کی باتیں کان لگا کر سنا کرتا تھا۔ ان کے خطرناک پہلوؤں کو ذہن نشین کر کے پھر سے راوی کو مجبور کرتا کہ وہاں سے سنائے جہاں وہ مال لے کر اڑ گئے، یا وہ بتائیں جہاں وہ اکیلا رہ گیا اور مد مقابل بہت زیادہ تھے۔ وہ کس طرح ان پہ حاوی ہوا؟ پوری کلاس میں سب سے شرارتی وہی تھا۔ استاد تختہ سیاہ پہ چاک سے لکیریں کھینچ کر جب بھی سمجھانے کی فکر کرتے، یہ اپنے میز کی دراز میں بلیڈ کا کونا پھنسا کر بجانے لگتا۔ اس طرح پوری جماعت کی کمبختی آ جاتی۔ کیا مجال ساتھ بیٹھنے والا بھی اس کا نام لبوں پہ لا سکے، کیونکہ ہر کسی کو علم تھا کہ اس کی شکایت کرنا اپنے گلے میں مصیبت مول لینے کے برابر ہے۔ استاد سٹ پٹا کے رہ جاتا۔ اس کا خاصہ بن گیا تھا کہ ہر روز نئی سے نئی شرارت کر کے دوسروں کو دکھی کر دینا۔ آہستہ آہستہ منہ زور ہوتا گیا۔ کبھی کبھار ٹھنڈے پانی میں راہ چلتے ساتھیوں کو دھکا دے کر گرا دیتا۔ ایک بار جب کسی کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتا تو اس سے دگنا وصول کر کے ہی چھوڑتا۔ امرود، سنترے یا جو بھی پھل درختوں پہ نمایاں ہوئے، یہ فوراً وہاں تاک لگا کر بیٹھ جاتا اور جان اسی لمحے چھوٹتی جب اس کا پیٹ کھانے سے جواب دے دیتا۔ باغ والے نے اگر روکنے کی مقدور بھر کوشش کی تو اس کی الگ درگت بن جاتی تھی۔ راتوں کو دیر تک لوگوں کو سوتے میں چارپائی سے گرا کر مزے لینا بھی شامل حال ہونے لگا۔ چلتے چلتے کسی کے ٹنڈ منڈ سر پر چپت لگا کر کہکہا لگانے کی جسارت بھی نمودار ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیا سوچتی تھی کہ کسی اجنبی کے کان کے نزدیک اتنی زور سے چھینک مارتا تھا کہ وہ بیچارے خوف کے مارے تڑپ اٹھتا تھا۔ جب کسی نے گھر کی راہ لی کہ اس کی تمام روداد اور کارکردگی کے بارے میں بتایا جائے، پھر اس کی اور اس کے اثاثوں کی خیر نہیں، توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی تھی، اور وہ بھی رات کے کسی گمنام حصے میں، جبکہ سب ہی گہری نیند سو رہے ہوتے تھے۔ تحکمانہ روب و دبدبا بتدریج بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگ زیادہ تر اس کی بات مانیں۔ وہ اپنے تمام اہل خانہ سے منفرد تھا۔ ہر لمحے جاسوسی ڈائجسٹوں کا حرف بہ حرف مطالعہ اور اخبار پر قتل و غارت اور شہرت و بہادری کے نمایاں حروف پہ نشاندہی اس بات کی غماز تھی کہ وہ اسی ڈگر پہ چل نکلا ہے۔ سینماؤں کا رخ بھی اسے بہت کچھ دے رہا تھا۔ اس پہ ویڈیو نے اور کام دکھایا۔ اب اپنے مطلب کی ہر وہ فلم بار بار ری پلے کر کے وہ دیکھتا رہتا، اور اسی طرح معاشرے میں بھی وہ وہی طریقہ کار اپنا کر وہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ نقدی جینا جپٹی کے اکا دکا واقعات میں بڑی خوبصورتی سے اس نے سر کر لیے۔ جیب گرم ہو گئی، بغیر خون پسینہ ایک کیے، فقط ڈرامائی انداز میں دوسرے پر خوف طاری کر کے اگر رقم ہتھیا لی گئی تھی تو پھر اسے اسی میں اپنی عظمت نظر آئی۔ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن سکتا تھا۔ میٹرک کا امتحان دیتے وقت میز پر خنجر گاڑے وہ پرچے دیتا رہا اور کالج تک رسائی کر لی۔ شہر کی ہوا لگی تو وہاں خنجر کے علاوہ پستول بھی مل گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ساتھی بھی میسر آ گئے جو اپنے مقاصد کی خاطر دوسروں کو تختہ دار تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی محفل میں میگزین والے ہتھیار بھی موجود تھے۔ ان کے ہر سائز کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے ہاتھی دانت کے دستوں کی خوبصورتی پر اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ کلاشنکوف کا دیدار بھی ہو گیا۔ اب کیا تھا، وارے نیارے تھے۔ ہر بس، ویگن اور دیواروں پر بڑی بہادری سے اس کا نام لکھا جانے لگا، اور وقت کو وہ اپنا کہنے لگا۔ مختلف مارکیٹوں، دکانوں اور اڈوں پر اس نے جانا شروع کر دیا، اور کچی عمر کے وہ جوان بھی اس کے ساتھ ہو لیے جن کے والدین نہ جانے کہ ان کو ڈانٹے بغیر آوارہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک گروپ کی شکل میں کسی پر بھی دھاوا بول دیتے تھے اور پھر آن واحد اسے مجبور کر دیتے کہ وہ ان کی مرضی پہ چلے۔ شریف آدمیوں کو مختلف طریقوں سے گندا کرنا اس کا معمول بننے لگا تھا۔
ان کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا۔ کسی نے ان کو کیا سمجھانا تھا، یہ خود دوسروں کو سمجھا دیتے تھے۔ دور و نزدیک ان کے چرچے ہونے شروع ہو گئے۔ دولت کی ناجائز فراوانی ہو جائے تو شیطانیت ابھر کر کوئی نئے گن کھلانے لگتی ہے۔ انہوں نے مل کر اسے کنگ کہنا شروع کر دیا۔ نئی پود تھی، مغلوں کے راجوں مہاراجوں بادشاہوں کا لقب کیا دیتی، اور انہوں نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ آج کے دور میں عربوں کے ملک کا وزن استعمال کیا جائے۔ یہ نام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جب کسی بھلے چنگے کو ٹائیگر کے نام سے پکارا جائے تو وہ اپنے اندر ٹائیگر کسی صفات آدمی ہوتے ہوئے پیدا کر لیتا ہے اور پھر غسیلی طبیعت کے جانوروں جیسی درندگی پہ اتر آتا ہے۔ یہی حال اس کنگ کا ہے جسے ایک سر پھرے گروہ نے مل کر اپنی خوشنودی کی خاطر کنگ کا نام دیا اور اس میں خواہ بادشاہی عادات و اطوار منسلک کر دے۔ یہ سب لوگ مل کر گل چھڑے اڑانے لگے۔ راہ چلتی ہر لڑکی کو چھیڑنا جیسے ان کی عادت سی بن گئی تھی۔ ایک دن کنگ اپنی فوج سمیت سڑک کنارے ایک گاڑی کو ہاتھ دے بیٹھا جس میں صرف اور صرف ایک لڑکی سفید کوٹ تن زیب کیے گاڑی چلا رہی تھی۔ اس لڑکی نے بریک لگاتے گاڑی بالآخر تھوڑی آگے کھڑی کر ہی لی۔ کنگ بڑے کروفر سے آگے بڑھا۔ لڑکی نے نہایت شائستگی سے بولا کہ کیا بات ہے؟ بات کیا ہوگی، ساتھ لے چلو تو اچھی بات ہے۔ اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا اور جو ہی کنگ بیٹھا تو دوسروں نے بھی دوڑ لگا دی۔ وہ بھی بیٹھنے لگے تو لڑکی نے پوچھا کہ یہ سب بھی ساتھ ہیں؟ جی ہاں، ساتھ ہیں تو آئے ہیں۔ لڑکی پھر گویا ہوئی کہ سب کی منزل ایک ہی ہے۔ کنگ باروب ہو کر گونجا، تم چلو تو صحیح، آج سب کی منزل ایک ہے۔ گاڑی سڑک کی اونچ نیچ پر اپنے پہیے گھما کر چلتی رہی اور وہ کسی بھی جگہ اترنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لڑکی نے ایک جانب سٹیئرنگ گھمایا اور پھر آخری بار پوچھتے ہوئے کہا، کہاں ڈراپ کرنا ہے؟ اتنا ہی کہا کہ سب کہکہے لگا کر خاموش ہو گئے۔ کنگ نے تو انتہا کر دی کہ اپن کہتا ہے آج تیرے ساتھ جائیں گے۔ لڑکی نے اپنے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں چھوڑے اور گاڑی پھر سے چل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک فلیٹ کے نزدیک گاڑی روک کر باہر آ گئی اور سب سے کہا کہ آئیے میرے ساتھ، میں تو ادھر رہتی ہوں۔ آگے پیچھے وجود سے باہر ہوتے ہوئے وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ایک فلیٹ پر جا کر اس لڑکی نے بٹن دبایا اور اندر سے ایک کم عمر لڑکے نے دروازہ کھول دیا۔ ڈرائنگ روم میں سب کو بٹھا کر اس نے چند ثانیے مہلت چاہی اور بچے کو ٹھنڈے مشروبات لانے کو کہا۔ کنگ برجستہ کہنے لگا کہ کوک کے ساتھ کیا بنے گا، کوئی انگوری بوتل بھی ہو جائے۔ ہاں سب انتظام ہے، آپ تشریف تو رکھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مشروبات آ گئے اور ساتھ ہی لڑکی کے ساتھ ایک دراز قد 55 سال سے تجاوز کرتی عمر کے بارش مدبر بھی آوارد ہوئے۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے، وہ لگے اٹھنے تو لڑکی نے تعارف کروایا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ قرآن پاک کی ریسرچ کر چکے ہیں اور میں بھی اسلامیات میں ڈاکٹریٹ کے آخری مراحل میں ہوں۔ یہاں درس و تدریس کا پورے طور انتظام ہے اور آپ سب کی ہمیں بے حد ضرورت تھی۔ کنگ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور جو ہی اس نے قدم بڑھانا چاہا تو وہ بارش اپنی گہری اینک کو صاف کرتے ہوئے بولے کہ میں ملٹری کا ریٹائرڈ کرنل ہوں۔ میں نے آج تک ایسے مہمان کبھی نہیں دیکھے جو گھر آ کے واپس بغیر پیے چلے جائیں۔ آپ تشریف تو رکھیں، باتیں ہوں گی تو پتہ چلے گا نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میرے پاس امریکہ سے وہ امیر ترین آدمی آنے والا ہے جو میری تبلیغ میں مسلمان ہو گیا تھا اور آج کے دور میں اس کے ہم پایا کوئی نہیں، بے حد سادگی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تمام ڈالرز، پاؤنڈ، مارک، فرانک بلکہ دنیا بھر کی کرنسیاں وہ ان نوجوانوں میں تقسیم کر دینا چاہتا ہے جو کہ سیدھی راہ پہ چل نکلے۔
کچھ ہی دنوں بعد وہ یہاں پاکستان آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے جوان میرے ساتھ ہوں اور اس عظیم انسان کا شایان شان استقبال کیا جائے۔ کیا آپ سب ایک ہی چیز کے متلاشی نہیں؟ یقیناً ہوں گے۔ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں ہو۔ میں چاہتا ہوں جس کسی نے امریکہ جانا ہو وہ اپنا پاسپورٹ بنا لے۔ فرانس، جرمنی اور دوسرے ملکوں میں بھی اس کے کاروبار ہیں۔ جہاں جہاں دل چاہے دوسروں کو بھی کہیں اور مل کر جائیں۔ کنگ کا دل مچل اٹھا۔ اسے نہ صرف مچھلی کا شکار پسند تھا بلکہ ہر طرح کے شکار میں وہ مہارت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دوبارہ ملاقات کا وقت لے کر کنگ چل دیا۔ ساتھی بھی اس کے قدموں کے نشانات پر باہر آ گئے۔ دوسرے دن وقت مقررہ کی بجائے وہ قدرتاً کافی لیٹ ہو گیا اور رات کے کھانے کا وقت بھی قریب تھا۔ اس نے فلیٹ کی جانب قدم بڑھا دیے اور پھر اطلاعی بیل دے ڈالی۔ اندر سے دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی نتنوں میں شراب کی بو آ گئی اور وہ بلا جھجک آگے قدم بڑھائے اندر چلا گیا۔ وہی بارش ریٹائرڈ کرنل جام بھر کر 2 عدد دوشیزاؤں کے سامنے چسکی لے لے کر پیے جا رہا تھا۔ کل والی لڑکی نے پھر سے تعارف کروایا کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اس طرح کنگ کے سامنے بھی نازک اندام مخروطی انگلیوں نے جام بھر کر رکھ دیا۔ وہ اس لمحے یقیناً اپنے آپ کو کنگ محسوس کرنے لگا تھا کہ ایک نہیں 2 لونڈیاں جیسے اس کی خدمت پر مامور ہوں۔ بے شک کنگ کے ساتھ اسی طرح کا رویہ روا رکھنا چاہیے۔ جب 1-2 جام پی چکا تو دل میں اچانک خیال آیا کہ یہ بارش تو اپنے آپ کو قرآن پاک کا ریسرچ کرنے والا اور لڑکی اسلامیات میں ڈاکٹریٹ کرنے والی بتا رہی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کوئی اور ہی ڈرامہ ہے۔ کنگ نے تہیہ کر لیا کہ وہ اور زیادہ پینے کی بجائے اپنے آپ کو ہوش و حواس میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ بارش دونوں حسیناؤں سمیت پیتے رہے اور وہ بھی بڑی سست رفتاری سے ان کا ساتھ دیتا رہا۔ ایک ایک کر کے سب اپنے اپنے حالات زندگی بتانے کی ضد کرنے لگے۔ وہ اس بات کے شاکی تھے کہ سب سے پہلے کنگ ہی بتائے گا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ موقع غنیمت جانا اور اپنا ماضی حال بتاتے ہوئے مستقبل میں ایک امیر ترین آدمی کا خواب سنایا۔ سب نے یک بارگی کہا لگایا اور ایک ایک کر کے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان تینوں میں خونی رشتہ کوئی نہیں اور سب کے اندرونی خلفشار کا لب لباب دنیا کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا ہے۔ پھر پرانی کہانیوں کو دہراتے ہوئے وہ پردہ چاک کرتے رہے۔ کنگ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج کی رپورٹ میں وہ کافی حد تک کامیاب و کامران لوٹی تھی۔ بہت سارے سادہ لوح انسانوں کو باہر کی دنیا کا جھانسا دے کر وہ اپنے دفتر سے جب اٹھنے لگی تھی تو سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق جیبوں سے رقم نکالی ان کے سامنے کر دی تھی، لیکن وہ خود اس رقم کو اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے ایک مینیجر کو تیار کرنا تھا۔ کنگ نے ان کی آفر قبول کر لی۔ اس طرح ایک بڑے ہی شاندار علاقے میں اپنا دفتر سجا وہ بیٹھ گیا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نام نہاد ریٹائرڈ کرنل اور ان کی دونوں بیٹیوں کے سفارشی رکا لے کر جب اس کے دفتر میں ایڑیاں تک رگڑتے، پھر جا کے کنگ ان کی جانب ہلکی سی مسکراہٹ دیتے ہوئے کہتا کہ کس نے جانا ہے؟ اس کی تصویریں، شناختی کارڈ، ماہ پوری رقم دے جاؤ اور 1 مہینے بعد تیاری کر لو۔ ایک طرف دینی تعلیم و تدریس کا سلسلہ مفت شروع تھا اور انہی غریبوں کے بچے جب واپس گھر جاتے تو کرنل صاحب کی عزت و احترام کے چرچے ہر سو ہونے لگے، اور پھر غریب لوگ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر اپنے بڑے بچوں کے لیے رقم جمع کرتے۔ کوئی گھر گروی رکھتا تو کوئی 1 بیگھہ زمین کا سودا کر دیتا، کوئی دودھ دینے والے بہت سے مویشیوں کو فروخت کرتا،
تو کوئی اپنی بہن کا زیور فروخت کر کے رقم لا رہا تھا۔ اللہ حضل قیاس اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر کوئی مستقبل کے سنہرے خوابوں کی تعبیر لیے قرض اٹھا رہا تھا، اور ایک ہی ماہ میں دنیا بھر کے بڑے بڑے امیر ملکوں کے لیے کوئی 5% کے قریب طبقہ غربا اکٹھا ہوا۔ ان میں متوسط طبقہ اگرچہ کم تھا، لیکن امیر طبقہ تو وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا قیاس تھا کہ وہ صرف غریب اور مستحق آدمیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ رقم بھی اتنی ہی رکھی جتنی کسی غریب کو اکٹھی کرتے ہوئے بس 2-4 سال ہی کسی قرضے کے نیچے لگنا پڑے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ باہر جانے والوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی۔ رقم رات کے وقت دفتر سے بڑے دفتر منتقل کر دی جاتی، اور یوں ہر رات اس کی تقسیم نہایت ہی اعلیٰ طریقے سے ہوتی رہی۔ ایک رات جو ہی کنگ رقم لے کر فلیٹ کی جانب گیا تو وہ 2-3 بار بیل دینے سے کوئی جواب نہ ملا۔ دروازے میں لکھے چند حروف جو پڑھے تو ان میں معذرت تھی کہ ہمارے ایک عزیز کی موت واقع ہو گئی ہے، لہٰذا ہم تقریباً 1 ہفتے بعد آئیں گے۔ 1 ہفتہ جیسے تیسے گزرا۔ جو ہی دروازہ اس کی بل پہ کھلا تو اندر سے کوئی اور چہرہ نمودار ہوا۔ اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ یہاں کوئی کرنل نہیں ہے، یہ فلیٹ پرسوں انہوں نے کرائے پہ لیا ہے۔ اس سے پہلے رہنے والے کسی شخص یا محترمہ سے ناواقف ہیں۔ فلیٹ کے مالک بھی باہر کہیں کام کرتے تھے، اور یہاں ایک بوڑھی اماں فلیٹ کو کرائے پر چڑھا دیتی تھیں۔ ان سے باز پرس کی کہ وہ کرنل کہاں گیا تو وہ اتنا جواب دے کر خاموش ہو گئی کہ فلیٹ چھوڑ گیا ہے۔ اماں جی، فلیٹ کرائے پر دیتے وقت اس کا ایڈریس وغیرہ معلوم نہیں کیا تھا؟ نہیں بیٹا، میں نے نہیں پوچھا، بڑے معتبر سے آدمی تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تم جانتے تھے ان کو؟ ہاں، جانتا تھا۔ اس لمحے اسے یوں لگا کہ سب سے بڑا کنگ تو وہ تھا جو اسے بھی دھوکہ دے کر چلا گیا۔ اس نے ان کا ایڈریس تک نوٹ نہیں کیا۔ اسی رات اس نے بھی سوچ لیا کہ دفتر بند کیا جائے اور غریبوں کی اس رقم کو جو اس کے حصے میں آئی تھی لے کر دنیا کی سیر و تفریح کو نکلا جائے۔ اس طرح یہ اس کا بھی سب سے پہلا بڑا شکار تھا جو ماضی کے تمام کارناموں سے اونچا مقام بنائے جا رہا تھا۔ کنگ کراچی کے سمندر کا کنارہ زیادہ دنوں تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہاں مچھلی پھانسنے کے لیے سمندر کی بل کھاتی تند و تیز موجوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پھر بھی طاق لگا کے بیٹھ گیا، اور مچھلی کانٹے کے ساتھ جو لگی تو ریشم کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ بڑا افسوس ہوا، یہاں ریشم کی ڈوری کہاں چلتی ہے، تندی سے کام چلے گا۔ اس نے اپنے مطلب کی اشیاء ڈھونڈ نکالی اور گھات لگائے بیٹھ گیا۔ فٹ پاتھ کے فنکار کی نظر جو اس پر پڑی تو اس نے پہچان لیا کہ شکاری ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور سر سے پاؤں تک طائرانہ جائزہ لیتے ہوئے اپنا حربہ استعمال کرنے لگا۔ آپ کراچی رہتے ہیں؟ جیسے سوال شروع ہوئے اور پھر گتھیاں سلجھتی چلی گئیں۔ دونوں نے مل کر پلاننگ کی کہ ایک ہوٹل میں دفتر کھول لیا جائے۔ کنگ اس کا تجربہ پہلے ہی رکھتا تھا۔ خبر فٹ پاتھ سے مزدور حلقے میں پھیل گئی۔ ہر کوئی اپنی کمائی ان کے چھوٹے سے دفتر میں جمع کرتا گیا۔ 1 ہفتے میں اتنی مچھلیاں پھنس گئیں کہ کیا کہیے۔ کسی ایک آدھ کی حالت زار پر ترس کھا کر بہت معمولی رقم سے نام لکھ لیا جاتا اور اس کے پاسپورٹ کو بھی خود ہی بنوا دیا جاتا، صرف آرڈنری فیس لے کر۔ رات کے اندھیروں میں کنگ رقم تقسیم کر کے فٹ پاتھ کے فنکار کو خیر باد کہہ گیا۔ اسی رات فلائٹ پہ چڑھتے ہوئے امیگریشن، کسٹم، ایئرپورٹ، پولیس اور بینک والوں نے اس کا پورا ساتھ دیا، اور وہ زر مبادلہ وطن لانے کی بجائے باہر سمگل کر رہا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی سب سے اونچی خواہش یہی ہوئی تھی کہ مین دروازہ کے عین سامنے لگے آئینے پر وہ اپنا نام سرخ مارکر سے تحریر کر جاتا تھا۔ اسی طرح چھوٹے سے دفتر میں بھی کنگ کو نندا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔
اور وہ اسی رات سفر کر کے آسمان پہ چھائی اندھیری رات کے گمبھیر سایوں کو ڈھلتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب اگرچہ انسان کی اپنی سوچ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان سوچوں کے برعکس بھی سچائی متحرک ہو جاتی ہے۔ کنگ لقدق صحرا نوردی میں مصروف تھا اور بڑی ہی کوفت میں ان طوفانوں کی گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا جو بار بار اسے اپنی لپیٹ میں جکڑنے کے در پہ تھے۔ ہر صحرائی بگولے کی اٹھان میں شناسا چہرے بڑے کرب میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور ان کی آہو زاری کو دیکھ کر اپنا نام بتاتا کہ میں کنگ ہوں۔ فلک شگاف کہکہے میں اس کی تسکین تھی۔ جہاز نے اپنے پچھلے دونوں پہیے اعلان کے بعد زمین پر لگا دیے۔ آنکھیں ملتے ہوئے شیشے سے باہر جھانکا تو استنبول کے ایئرپورٹ کو دیکھتے ہی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ وطن سے دور ہوا۔ لابی سے باہر نکلتے ہی اسے احساس ہوا کہ شاید وہ اکیلا ہے، لیکن اچانک جو جیب کی جانب خیال گزرا تو بڑی لاپرواہی سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور سٹی جانے کی ٹھان لی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد وہ سرکیزی کے ریلوے اسٹیشن کے قریب گھوم رہا تھا۔ ہر طرف سیاحوں کی بھرمار تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پورا یورپ جیسے تعطیلات گزارنے اس خطے میں آ پہنچا ہو۔ درمیانے درجے کے ہوٹل میں پاسپورٹ دکھا کر اپنا نام لکھواتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ ایک عدد مکان رہائشی بھی لے لیا جائے۔ ٹی وی فار یو کے ہونہار کو ایڈیٹر ارسلان علی نے تمام تصاویر کو محرک کر دیا۔ بہت شکریہ۔